کیا کبھی کبھی ہم نے تسبیح پڑھی ہے سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر؟ ہم جس وقت پڑھتے رہیں تو ہمارے لیے جنت میں بہت بڑے بڑے محل تیار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت کی تسبیح کہ ہم نے پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ یہ تسبیح تو ہم پڑھتے ہیں۔ آیا اس کے علاوہ بھی ہم پڑھتے ہیں؟ دن میں کتنی دفعہ ہم ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اللہ نے تربیت کی ہے تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ پہلا کام یہ کرو، ساری رات عبادت کرو، تھوڑے سا آرام کر لیا کرو۔ دوسرا فرمایا اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کیا روز مرہ کی باتوں میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرا ذکر کرو، لیکن اب اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے۔ اب کسی مومن سے بات کر لے، یا امام حسین اس کے کام کر رہا ہے، یا حضرت عباس کر رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم بیماریاں دور کر رہے ہیں، حضرت علی بن موسیٰ رضا اس کو بادشاہت دے رہے ہیں، لیکن اللہ کا نام کبھی نہیں آتا۔ اب اگر اللہ کا نام ہی ہماری زبانوں پر نہیں آتا، ہم دوسرے بزرگوں کے رجوع کرتے ہیں جو ان کی مخلوق ہیں، جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے نوکر ہیں، جن کو انہوں نے پیدا کیا ہے، جن کو وسیلہ تو بنایا گیا، اصل نہیں بنایا گیا۔ اصل اللہ کہتا ہے میں ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ آسمان و زمین کو میں پیدا کر رہا تھا، کسی کو میں نے گواہ بنایا تھا؟ میں تو خود کرتا ہوں، جو کچھ کرتا ہوں میں خود کرتا ہوں۔ تو اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کے دل جو یہودی تھے دل سخت ہو گئے تھے، اور اکثر لوگ کیا تھے؟ فاسق تھے۔ اب کیا ہے، اگر کوئی آدمی غلط کار ہے تو اللہ کی تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذرہم، چھوڑو ان کو میرے حبیب، کھاتے رہیں پیتے رہیں، کتنی مدت ہے، چند سال گزار لیں گے، اس کے بعد جہنم کا ایندھن بنے گے۔ تو اللہ کے ہاں تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ذرہم یاکلوا، چھوڑو ان کو، کھاتے رہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ کم کرتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، امید نے ان کو غفلت میں ڈال دیا ہے، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرح چل رہے تھے، کس طرح نہیں چل رہے تھے۔ انسان کی آرزویں ہوتی ہیں، انسان اپنی آرزویں طلب کرتا ہے، جس چیز کی امید ہوتی ہے طلب کرتا ہے۔ کس سے طلب کرتا ہے؟ جس سے طلب کرتا ہے اس کا ذکر کر، جس سے طلب تو کرتا ہے اس کے سامنے جھک جا، جس سے طلب کرتا ہے اس کی عبادت کر، اس کی بات کو مان، اس کے فرمان پر عمل کر، ہر چیز آپ کو ملتی رہے گی۔ کوئی ضرورت ہو آپ باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ میں کہا کرتا ہوں ایک سطر کی تلاوت کریں، غور و فکر کریں، اس سے پیغام نکالیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ جب دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ کیوں؟ آپ نے وضو بھی کیا ہے، آپ نے نماز بھی پڑھی ہے، آپ نے تسبیح بھی پڑھی ہے، آپ نے تلاوت قرآن ایک سطر کی ہے، ایک لفظ کا معنی دیکھا ہے، پورا معنی دیکھا ہے، اس سے پیغام نکالا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا پیغام ملتا ہے؟ اللہ، اور دوسرا رحمت۔ سب کچھ اللہ، خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ۔ وہ چاہے کسی کو ہٹا کے کسی کو لے آئے، پھر اس کو ہٹا کے اس کے بھائی کو لے آئے، جیسے اللہ چاہے وہ اسی طرح کرتا ہے۔ یہ کسی کو چاہے بیٹے دے دے، کسی کو چاہے بیٹیاں دے دے، کسی کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، جس کی اولاد پیدا نہیں ہونی وہ نہیں ہوگی، تو ڈاکٹر تو کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، تمام نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر انسان اس طرح غور و فکر کرے اور ہر وقت اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور وہ کام کرے کہ قرآن مجید کہتا ہے فلاں فلاں کام کرو، اللہ کی رحمت ہوگی، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ یہ قرآن مجید اس کو تبلیغ بھی کرے گا، واعظ بھی کرے گا، نصیحت بھی کرے گا۔ ہم جس وقت واعظ نصیحت کرتے ہیں تو ہم تو چند چیزوں کو اکٹھا کر کے واعظ نصیحت کرتے ہیں۔ ہم نے تو تھوڑا بہت قرآن سے لیا ہے، تھوڑا بہت نہج البلاغہ سے لیا ہے، تھوڑا بہت صحیفہ کاملہ سے، لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ جس وقت آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں غور و فکر سے پڑھیں، یہ خیال کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ جب اتنا بڑا کام کریں گے آپ اور آپ کی توجہ دنیا سے بالکل ہٹ جائے گی، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، جو بھی آپ کی ہے چند دنوں میں آپ کی امید جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے ساتھ لو تو لگائیں، اللہ کے ساتھ رابطہ تو رکھیں۔ موت تو ہر وقت آنی ہے، موت تو ہر شخص پر آنی ہے، کوئی آدمی موت سے نہیں بچ سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن جب بھی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جنازہ ہم دیکھتے ہیں،
ابھی بتایا گیا ہے کہ لیاقت علی مرحوم کی برسی ہے، ان کے لیے آپ فاتح خوانی کریں، تو ہر وقت کسی کی برسی ہے، کسی کی کلخانی ہو رہی ہے، کسی کا چیلم ہو رہا ہے، کسی کا جنازہ ہو رہا ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہے، پھر ہمارے لیے تو اہل بیت کی زندگیاں سامنے موجود ہیں،